نیند آ گئی، بس ادھر آنکھیں بند ہوئیں ادھر بخت جاگ پڑے اور آمنہ کا لال تشریف لے آئے، حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ جب حضور خواب میں آئے تو حضور مجھ سے ناراض، شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض۔ میں نے کہا حضور کیا خطا ہو گئی؟ کہا کہ تم نے فلاں عالم سے، تم نے فلاں میرے امتی سے نفرت دل میں کیوں رکھی ہے، کیوں قسم کھا لی کہ اس سے بات نہیں کرو گے؟ کہا کہ حضور میرے شیخ کا گستاخی نکلی، میرے شیخ کی گستاخی کر دی۔ تو کہتے ہیں سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا محی الدین تمہیں تمہاری نظر تمہارے شیخ پہ رہی، تمہاری نظر اس پہ نہ رہی کہ میرا امتی ہے، تم اپنے شیخ کو تکتے رہے، یہ نہ دیکھا کہ وہ میری نسبت رکھتا ہے، مجھ پہ کلمہ پڑھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو تیری شیخ کی محبت میری محبت سے بڑی ہو گئی۔ حضرت شیخ محی الدین کہتے ہیں میں صبح اٹھا تائب ہوا، میں نے جا کر اس عالم سے معافی مانگی۔ حضرات محترم سبق یہ ہے، نگاہ جب ذات مصطفیٰ پہ رہے تو امت بنتی ہے، نگاہ جب ذات رسالت مآب پہ رہے تو امت بنتی ہے، اور جب حضور سے ہٹ کر نیچے شخصیات میں اٹک کے رہ جائے تو پھر فرقے بنتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو شخصیات میں الجھا کے نہ رکھیے، ذات مصطفیٰ تک رکھیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن نے تمہارے لیے تمہارا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا شیخ میرے پروردگار نے جو تمہیں دے دیا وہ آمنہ کا لال ہے، اسی پہ نظر رکھیے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں، اب دیکھیے اللہ کے بندوں کو ڈھونڈیے۔ اب اللہ کے بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید نے بتا دیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کی میں تو ہے ہی نہیں، ان کی انا تو ہے ہی نہیں، انہوں نے تو اپنی میں کو ختم کر دیا، کرچی کرچی کر دیا ہے اپنی انا کو۔ ہونا، وہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، وہ انکساری سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کے متھے لگ جائے اور بڑا تر شروع ہو، کوئی گالم گلوچ دے، یہ ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، یہ کیا کہتے ہیں؟ او بابا تم پہ سلامتی ہو، یہ بد دعا بھی نہیں دیتے، قالوا سلاما، او بابا تم پر سلامتی ہو، یہ دعائیں دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رات جب پڑتی ہے تو یہ بستروں پہ سوئے نہیں رہتے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، محبت والوں کو تو ستیاں آن جگاتی ہے۔ اسی طرح قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو میرے علی کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو زین العابدین کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، کہ انہیں اپنے پروردگار کا خوف ہے، انہیں رب کا خوف ہے، اپنی انا اپنی ذات نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جب بھی ان کے سامنے کوئی لغو باتیں آ جائیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کی برائی ہو رہی ہو، کسی کی فحاشی کی باتیں، کوئی گندی باتیں اور گندی سننے والی باتیں نافرمانی کی جگہ ہو جائیں، تو کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً اپنا رخ برائی سے موڑ کر اللہ کی جانب کر لیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ایک سورۃ فرقان میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی لغو اور برائی اور نافرمانی کی جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا بچا کر شریف شرافت میں بڑے کریم بنتے ہوئے اپنے رب کی پناہ میں خود کو دیتے ہوئے یوں دامن گزار کے نکل جاتے ہیں۔
آخری حدیث پاک، اس کے بعد میں اجازت چاہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امام غزالی نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی. کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی خلق کو جمع کرے گا میدان حشر میں، جب لوگ جمع ہوں گے میدان حشر میں، تو اعلان کرے گا فرشتہ، فضیلت والے لوگ کھڑے ہو جائیں. کیا اعلان ہوگا؟ فضیلت والے لوگ کھڑے ہو جائیں. تو کہا کہ بہت کم لوگ ہوں گے پوری امت میں، بہت کم لوگ ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے. بس جیسے ہی وہ کھڑے ہوں گے وہ چلنا شروع کر دیں گے جنت کی جانب، تیز تیز. آگے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، آگے فرشتے ان کا استقبال کریں گے. فرشتے پوچھیں گے، او اللہ کے بندو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے قدم جنت کی جانب تیز تیز کھینچے جا رہے ہیں، جنت تمہیں بلا رہی ہے. او بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم خوش بخت کون ہو. وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں، ہم فضیلت والے ہیں. فرشتہ پوچھے گا، حضور یہ بتائیں آپ لوگوں کی دنیا میں کیا فضیلت تھی، تمہاری کیا فضیلت تھی؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہ وہ جواب یہ دیں گے کہ جب دنیا میں ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم آہوزاریاں نہیں کرتے تھے، ہم صبر کرتے تھے. جب دنیا میں ہم پر ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، تو ہم صبر کرتے تھے. پھر ارشاد کیا، پھر وہ دوبارہ دوسرا جواب دیں گے، جب ہمارے ساتھ برائی کی جاتی تھی، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، ہم اس برا سلوک کرنے والے سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ہم معاف کر دیتے تھے، ہم معاف کر دیتے تھے. پھر ارشاد فرمایا، وہ کہیں گے اور جب ہمارے ساتھ کوئی بد کلامی کرتا، کوئی سخت کلامی کرتا، کوئی گالیاں دیتا، ہم اس کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے تھے، ہم اس پر صبر کرتے اور خاموش رہتے تھے، ہم معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. تو فرشتہ کہے گا، ہاں یہی مبارک عمل ہی تو ہے جس کے لیے آج تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. اے خوش بختو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر سلام ہو. حضرات محترم، آج کے اس پیغام کا مقصد آپ تک پہنچانا یہ تھا کہ اپنے دلوں کو ویسا کر لیجئے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حکم دیا. کیا دیا؟ فرمایا ایک عمل ایسا ہے، رات کو جب میں سوتا ہوں تو میں وہی کر کے سوتا ہوں، اے میرے امتیو اگر تم بھی ویسا کر لو تو کیا ہی خوب ہو. کہا کہ کیا عمل ہے؟ فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں میرے دل میں اللہ کے کسی بندے کے خلاف بغض، حسد، کینہ، نفرت میرے دل میں بالکل نہیں ہوتی، میرے دل میں نہیں ہوتی. احباب، آپ سے بھی یہی دین، یہی قرآن، اللہ کے نبی کی مبارک سیرت، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے یہ پڑھائے ہوئے اسباق، اولیاء اللہ کے کردار آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے محبت کیجئے، ان کی ایک نسبت پہ نظر رکھیے کہ وہ اللہ کے نبی پر کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی کے دین سے محبت کرنے والا ہے. اگر آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، سر عرش بیٹھا ہوا قیامت کے دن وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور یہ سبق ہمیں اپنی زندگیوں پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.